بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین اسلام میں دن بدن لوگ اپنی طرف سے باتیں داخل کرتے جا رہے ہیں اور دن بدن بدعات کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک ملا اٹھتا ہے اور اپنی مرضی سے دین کی تعویل و تحریف کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایسا ایک اٹھنے والا نیا فتنہ جو کہ بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے ملت اسلامیہ کو، اس فتنے کی طرف آج بر وقت توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ آج کے کچھ نام نہاد ملا حضرات، عالم تو میں ان کو نہیں سمجھتا، علم والے ہوتے تو ایسی غلطیاں نہ کرتے، تو یہ ملا حضرات جو ہیں، جو بہت بڑے بڑے سٹیجوں پہ بیٹھ کے خطاب کرتے ہیں، وہ ایک غلطی عام کر رہے ہیں۔ وہ غلطی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جمع کی ضمیریں استعمال کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ جمع بنا دینا۔ مثال کے طور پہ اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں، بہت بڑے خطیب ہوتے ہیں، سٹیج پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں جی یہ اللہ یوں فرماتے ہیں، جی میرے اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، یا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی آسمان سے قرآن نازل فرماتے ہیں۔ تو میں اس بات کو بہت بڑی بدعت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی کا نام لے کے اس کے بعد آگے جمع کے سیغے یا جمع کی ضمیریں بولنا، اور یہ واقعی بہت بڑی بدعت ہے۔ آج کی ویڈیو آپ مکمل دیکھیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر ثابت کروں گا کہ یہ لوگ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایمان کا سب سے لازمی جز کیا ہے؟ ایمان کا سب سے لازمی جز ہے توحید۔ عقیدہ توحید ہی وہ ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے بھی قربانیاں پیش کی، صحابہ کرام نے بھی قربانیاں پیش کی، اور ہر وقت اسی کوشش میں رہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پرچار ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر لفظ ایسا استعمال ہونا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ٹپکتی ہو، چھلکتی ہو، اور ہر بات سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پتہ ملتا ہو۔ اب مجھے بتائیے، جو بیٹھا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں، تو سننے والے کو فوری ذہن میں آیا بھی کتنے اللہ ہیں۔ اب دیکھیے توحید پہ کتنا بڑا حرف آ رہا ہے کہ دین اسلام کا ایک بنیادی اصول عقیدہ توحید، اور اس توحید پر براہ راست حملہ کیا جا رہا ہے اور کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام کے باقاعدہ منتظمین، انتظام سنبھالنے والے حکمران نہیں رہے کہ ایسے لوگوں کو کوئی لگام ڈالیں۔ بلکہ اس سے آگے اگر آپ سوچیں، ہماری اگلی آنے والی نسل کو کیا تاثر ملے گا، ہمارے بچوں کو کیا تاثر ملے گا جو بچپن سے سنیں گے اس طرح کے الفاظ، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اللہ دلوں میں بات ڈالتے ہیں، اور اس طرح کے جمع کے صیغے استعمال کرتے ہوئے جمع کی ضمیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، تو یہ اگلی آنے والی نسلوں کے ذہن میں جو ایک توحید کا معنی ہے وہ بگڑتا چلا جائے گا۔ اور میں نے تو کم از کم بچپن میں کبھی کسی عالم دین کو جمع کے صیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے نہیں سنا، اس وجہ سے آج تک میں اس بات کو برداشت نہیں کرتا۔ اور جو بچپن سے سن رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانے کہ ان کے دلوں میں کون سا عقیدہ راسخ ہوگا۔ الغرض اگر آپ غور کیجئے، میں نے ابھی بتایا کہ یہ توحید پر براہ راست حملہ ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ توحید کے جو بڑے دعوے دار ہیں وہی یہ غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے در پہ چلے جانے سے جن کی توحید کو خطرہ لازم آتا ہے، جن کی توحید اللہ والوں کے پاس جانے سے خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور خود کو توحید کا بڑے دعوے دار کہتے ہیں، وہ بھی اللہ فرماتا ہے کو اللہ فرماتے ہیں کہہ رہا ہے،
اللہ نازل فرماتا ہے کو اللہ نازل فرماتے ہیں کہہ رہا ہے، اللہ دل میں بات ڈالتا ہے کو اللہ دل میں بات ڈالتے ہیں کہہ رہا ہے۔ معاذ اللہ، اتنی بڑی غلطی، اور وہ بھی نام نہاد ملا کی زبان سے ہو، یہ بالکل برداشت نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک فتنہ اٹھ رہا ہے، یہ بہت بڑی بدعت ہے، اور آپ تمام مسلمانوں کے سامنے میں آج اس بات کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ اگلی بات، اب میں دلائل کی طرف آ رہا ہوں، اور آپ نے لازماً یہ دلائل سماعت کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جو لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو جمع کے صیغوں کے ساتھ پکار رہے ہیں، وہ ایک دلیل پیش کر دیتے ہیں۔ جب بھی ان کو منع کیا جائے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، رب نے اپنے لیے جمع کا صیغہ قرآن میں استعمال کیا ہے، جمع کی ضمیریں رب نے اپنے لیے استعمال کی ہیں۔ وہ کون سی ضمیریں ہیں؟ آئیے سنیے، جو وہ دلیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب یہاں جمع کی ضمیریں ہیں اِنَّا، اور آگے انزلنا، یہ جمع کی ضمیریں استعمال ہوئیں۔ اسی طرح اور آیات کئی ہیں، مثالیں کافی ساری ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس میں بھی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، ہم نے تمہیں رزق دیا۔ تو یہ جو ہم ضمیر ہے یعنی جمع کی، اس کو دلیل بنا کر یہ لوگ کہتے ہیں دیکھیے جی، چونکہ اللہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے اس لیے ہم بھی استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی قلب سلیم رکھنے والا مومن تھوڑا سا غور کرے گا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ دلیل ہی بالکل بے تکی دلیل ہے، بالکل بے سر و پا دلیل ہے۔ یہ کیسے؟ ذرا سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا کہ ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا، لیکن کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جمع کی ضمیر استعمال نہیں ہوئی۔ اور میں چیلنج دے کے کہتا ہوں، پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، چاہے 99 ناموں میں سے کوئی نام ہو، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی بھی مجھے جمع کی ضمیر نکال کے دکھا دے، میں مجرم ہوں، لیکن نہیں نکال سکے گا۔ اور میرا چیلنج ہے، ان تمام جتنے ملا ہیں سب کو میرا چیلنج ہے، کوئی بھی نہیں نکال سکے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ واحد کی ضمیر بولی جائے۔ اور مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ضمیریں بولی گئی۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ نے قل کے آگے فرمایا هو اللہ، ہوا واحد کی ضمیر ہے، جمع کی نہیں ہے، جمع کی ہم ضمیر ہے۔ اگر قل ہم اللہ ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ جمع کی ضمیریں جائز ہیں، لیکن ہو اللہ ہے۔ اسی طرح آگے دیکھ لیجئے، لم یلد، یہ بھی واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لم یلدو تو نہیں فرمایا، جمع تو نہیں استعمال فرمایا۔ اسی طرح اس سے آگے لم یولد، واحد ہے۔ لم یولدو تو نہیں فرمایا، جمع تو اللہ تعالیٰ استعمال ہی نہیں فرما رہا اپنے نام کے ساتھ، واحد۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اب دیکھیے ہو واحد کی ضمیر ہے، اور یہ صرف و نحو پڑھنے والے ضمیروں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لم يَكُنْ لَهُ، واحد کے ساتھ فرمایا اس ایک کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والی ہر ضمیر واحد ہوا کرتی ہے، اور پورے قرآن مجید میں یہی طریقہ ہے۔ ایک آیت ہے هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اب اس آیت کے بعض حصے کے اندر 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے خود کو واحد کے صیغوں کے ساتھ ذکر فرمایا۔ ہوا شروع میں، وہ اللہ تو واحد کی ضمیر ہے۔ آگے هُوَ اللَّهُ الَّذِي، الَّذِي اس میں اشارہ واحد کا ہے۔ اگر جمع کا استعمال ہو سکتا تو یہاں اللہ زینا آ جاتا، لیکن رب نے اللہ زینا نہیں فرمایا، رب نے اللہ زی فرمایا۔ رب کا نام ذکر ہو جائے تو اس کے بعد واحد ہی ذکر ہوگا۔ آگے فرمایا لا الہ الا ہو، یہاں بھی ہو فرمایا، ہم نہیں فرمایا۔ الغرض دلائل کا ایک پورا دفتر جمع ہو سکتا ہے، ایک ذخیرہ لگ سکتا ہے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کہیں بھی جمع کی ضمیریں استعمال نہیں ہوئیں۔
اب آئیے اس دلیل کی طرف جو وہ دیتے ہیں کہ دیکھیے جی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کی ضمیر استعمال فرمائی، تو سنیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمائی، اللہ کے نام کے ساتھ استعمال نہیں ہوئی، یہ فرق ہے۔ خود کے لیے خود استعمال کرنا ایک الگ بات ہے، دنیا کے اندر جب اللہ کا نام لیا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ استعمال ہونا وہ ایک الگ بات ہے۔ اور ان دونوں باتوں میں جو فرق سمجھ جائے گا وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کے صیغے بولنا بالکل جائز ہو ہی نہیں سکتے۔ اب سنیے، کوئی بندہ اس بات کو اتنی دلیل ضرور بنا سکتا ہے جو کہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم یوں بات کریں کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں وحی کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے کا ذکر ہونے کے بعد آگے قرآن کے ترجمے کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا، تو ٹھیک ہے جی، بالکل جائز ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد عالی شان تک رکھیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان تک رکھیں، اپنی بات کے اندر اس کو نہ گھسیڑیں، کیونکہ آپ کو کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہرگز اجازت نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کہیں بھی جمع کی ضمیر استعمال فرمائیں۔ اب اس کے بعد اب آئیے با حوالہ عبارات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا جہاں صیغہ استعمال ہوا وہاں علماء مفسرین نے گزرے ہوئے وقت کے آج سے کئی سو سال پہلے آنے والے علماء مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے اس جمع کی ضمیر کی کوئی نہ کوئی تعلیل بیان فرمائی۔ اب یہاں غور کیجئے، ان مفسرین کرام کو پتہ نہیں تھا کہ جمع کا صیغہ استعمال ہو گیا تو چلیں جی ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ بولنا جائز ہے، لیکن نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے تعلیل فرمائی۔ اٹھائیے تفسیر روح البیان کے اندر پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور انہی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ رہے ہیں آج سے 350 سال پہلے جو عالم دین دنیا سے جا چکے، تقریباً 350 سال پہلے یہ تفسیر لکھی گئی، انہوں نے یہ لکھ دیا، فرماتے ہیں کہ وصیغۃ الجمع فی رزقنا مع انہ تعالی واحد لا شریک لہ، فرماتے ہیں کہ رزقنا کے اندر جمع کا صیغہ استعمال کرنا باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ تو واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لِأَنَّهُ خطاب الملوک، کیونکہ یہ بادشاہوں کا انداز خطابت ہے۔ آگے دیکھیے واللہ تعالی مالک الملک و مالک الملوک، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو سارے جہان کا بھی بادشاہ ہے اور سارے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو یہ جمع کی ضمیر جن کو آج کے ملا اپنے لیے دلیل بنا لیتے ہیں، علماء مفسرین کا انداز دیکھیے کہ اس جمع کی ضمیر کے آگے واضح طور پہ یہ وضاحت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی شایان شان تو واحد کے صیغے ہی ہیں، لیکن یہاں جمع اس لیے استعمال ہوا کیونکہ یہ بادشاہوں کا انداز خطابت ہے کہ اپنے لیے وہ جمع کی ضمیر استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے یوں حکم دیا، ہم نے تمہیں یوں بات کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب اٹھائیے الفوز الکبیر، اس کے اندر یہ اصول تفسیر پر ایک کتاب ہے جو آج بھی تمام مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، دیوبندی ہوں بریلوی ہوں تمام مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جا رہی، تو انہوں نے بھی اس کتاب کے اندر کئی مقامات پہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس انداز سے نازل فرمایا جیسے کوئی بادشاہ اپنے رعایا کو خط لکھ رہا ہو، اور جیسے جیسے ضرورت پڑی ویسے ویسے خط لکھ دیا، تو جیسے جیسے رب تعالیٰ کو ضرورت پڑی ویسے ویسے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ تو جیسے بادشاہ اپنی رعایا کو خطوط لکھتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رعایا کو
مخاطب ہو کر باتیں ارشاد فرمائیں تو چونکہ بادشاہوں کا انداز بیان یہ تھا کہ اپنے لیے وہ جمع کے صیغے استعمال کرتے، اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہوں والا انداز خطابت استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے خود جمع کی ضمیریں استعمال کرتے ہوئے فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو پتہ چلا کہ علماء مفسرین کے نزدیک بھی اس جمع سے مراد اللہ تعالیٰ کو جمع سے بلانے کا جواز نہیں ہے، بلکہ اس کی تعلیل کر کے اس کا بادشاہوں کے انداز خطابت کی طرف معنی لے گئے۔ اسی پیج کے اوپر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان الافراد بالنظر الی الذات والجمع بالنظر الی الاسماء والصفات، فرماتے ہیں کہ واحد کی ضمیر استعمال ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اس کی ذات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور جو جمع کی ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء اور اس کی صفات، مثال کے طور پہ 99 ناموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی، یہ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کی ضمیر بولی۔ اب یہاں دیکھیے، غور کیجئے، چاہے تعلیل کوئی بھی ہو، اس کے آگے اور بھی وضاحت موجود ہے، میں نے وقت کی کمی کے باعث چھوڑ دی، چاہے تعلیل کوئی بھی کرے، لیکن بات سمجھنے والی یہ ہے کہ علماء مفسرین نے بھی ان جمع کے صیغوں کو تعلیل کرتے ہوئے دوسرے معنوں کی طرف پھیر دیا۔ کسی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمع اس لیے بولا کہ اپنی ساری صفات کی طرف اشارہ فرمایا، کسی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمع اس لیے بولا کہ وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اور اس نے انداز خطابت بادشاہوں والا اپنایا۔ الغرض کسی بھی طرح سے ہو، بات قابل غور یہ ہے کہ علماء مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے لیے بولے جانے والے جمع کے صیغوں کی تعلیل فرمائی۔ ایسا کسی نے نہیں لکھا کہ یہاں جمع کا صیغہ آ گیا لہٰذا جائز ہو گیا کہ اللہ کے لیے جمع کے صیغے بولتے رہیں، جائز ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے رہیں کہ اللہ یوں فرماتے ہیں، معاذ اللہ، یہ بالکل توحید کے اندر براہ راست حملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ بولنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اب بات میں ادب کی بھی کر لوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ادب کے لیے کہتے ہیں، جیسے بڑوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ میرے بزرگ یوں فرماتے ہیں تو میں نے ادب کے لیے کہہ دیا۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی توحید ہی رب کا سب سے بڑا ادب ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی رب کا ادب ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے ہاں تو ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کے فتوے کتنے آسان ہیں۔ تھوڑا سا کسی کو دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے تو اس پہ شرک کا فتویٰ لگا دیا، اور شرک کے توحید کے اندر فرق واضح کرنا شروع کر دیا۔ کسی کو دیکھا کہ یہ بزرگان دین کی شانیں بیان کرتا ہے تو کہنے لگ گیا نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ سارا کچھ کر جائیں، یہ تو صرف اللہ کی شان ہے۔ تو آپ کے اندر جہاں توحید میں جگہ جگہ پہ خطرے ہیں اور توحید کو ہر جگہ سے خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے براہ راست جمع کے صیغے بولنے میں آپ کے لیے خطرہ کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اور پھر جو آپ یہ فتویٰ لگاتے ہوئے بھی اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ یہ جی دیکھیے جی ایسا کام تو اللہ کے نبی نے بھی نہیں کیا، صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا، تو میں پھر اس بات پہ باقاعدہ چیلنج دے کے کہوں گا کہ مجھے بتا دیجئے کہ کس نبی نے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جمع کا صیغہ بولا ہے؟ آپ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، تورات، زبور، انجیل اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے، احادیث مبارکہ، صحاح ستہ، اصول اربعہ، الغرض تمام کتب کا مجموعہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو کسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال ہوا نہیں نظر آئے گا۔ تو یہ بزرگوں مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آج کل کے جو ملا حضرات ہیں انہوں نے یہ بدعت رائج کی ہے،
اور دین اسلام کے لیے یہ بہت بڑا فتنہ پیدا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جمع کے صیغے بول بول کر جو آنے والی نسل ہے ان کے ذہنوں کے اندر عقیدے کا ایک تصور خراب کر رہے ہیں، عقیدہ توحید کے تصور کا کلا کما کر رہے ہیں، اور یہ خود بہت بڑے بدعتی ہیں کہ ایسی بدعت رائج کر رہے ہیں کہ جیسی آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اور اگر ان کے نزدیک قاعدہ یہی ہے کہ جو آج تک 1400 سالوں میں نہیں ہوا وہ آج کرنا بدعت ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آج تک بزرگان دین نے ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء کرام نے ایسا نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، اہل بیت اطہار نے نہیں کیا، ائمہ دین نے نہیں کیا، اولیاء اعظام نے نہیں کیا، ازکیاء اصفیاء کیا، کسی نے بھی ایسا نہیں کیا، تو آپ کے لیے بھی ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ اس لیے آج بھی اس بندہ ناچیز کی یہ چھوٹی سی باتیں سن کے سمجھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو صرف واحد کے صیغے کے ساتھ پکارا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے لیے جمع کا صیغہ بولنا جائز نہیں ہے۔ اور اب آئیے، اللہ اکبر، بہت بڑے عالم دین کا نام لینے جا رہا ہوں، علامہ محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ، جن کی شخصیت سے کون مسلمان واقف نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے علامہ ابن عربی۔ اور اس موضوع پر علامہ ابن عربی نے تو ساری بات ہی ختم کر کے رکھ دی۔ اللہ اکبر، علامہ ابن عربی کی بات کر رہا ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، تقریباً 800 سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کی کتب آج تک علماء کرام کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہے، اور تمام علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء علامہ ابن عربی کو ادب کے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو آئیے، آپ کا تعلق جس بھی عقیدے سے ہے، جس بھی مسلک سے ہے، جس بھی مشرب سے ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے عقیدہ توحید کی بات کر رہا ہوں۔ تو علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، آپ کی ایک بات جو اسی تفسیر روح البیان کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تفسیر کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ علامہ ابن عربی شیخ اکبر فرماتے ہیں، علماء حضرات نے ان کو شیخ اکبر کے نام سے یاد فرمایا، سب سے بڑا استاذ، یعنی ان سے بڑا استاذ ہی کوئی نہیں، شیخ اکبر، بس بات ہی ختم ہو گئی کہ سب سے بڑے شیخ، سب سے بڑے استاذ علامہ ابن عربی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا وَإِذَا كُنِيَ عَنِ الْحَقِّ تَعَالَى بِضَمِيرِ الْإِفْرَادِ فَإِنَّ ذَلِكَ، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو واحد کی ضمیر کے ساتھ پکارا جائے، فَإِنَّ ذَلِكَ، تو یہ کیا ہے، لِغَلْبَةِ سُلْطَانِ التَّوْحِيدِ فِي قَلْبِ هَذَا الْعَبْدِ، اس بندے کے دل میں توحید کا غلبہ ہے، اور اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ واحد کی ضمیریں پکارتا ہے، وَتَحَقُّقِهِ بِهِ، اور اس کے دل میں یہ عقیدہ متحقق ہو چکا ہے، راسخ ہو چکا ہے، حتی سرا فی کلیتہ، یہاں تک کہ یہ عقیدہ اس کے دل میں سرایت کر چکا ہے، فظاہر ذالک فی نطقہ لفظا، لہذا اس کے لفظوں سے بھی یہ بات، عربی نے یہاں بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو واحد کے صیغوں کے ساتھ پکارتا ہے، اس کے دل کے اندر توحید کا عقیدہ راسخ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو واحد کے ساتھ پکارنے کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے عقیدہ توحید میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جمع کا صیغہ استعمال کرنا گوارا نہیں کرتا۔ الغرض میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اب علامہ ابن عربی کی بات بھی میں نے بتا دی، اس کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان نہیں مانتا تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ہم نے تو کتب میں جو بات ملی آپ کے سامنے لا کے رکھ دی، اور ہمارے دل میں تو آج بھی الحمدللہ علامہ ابن عربی کے اس فرمان کو سامنے رکھے تو ہمارے دل میں آج بھی عقیدہ توحید اتنا راسخ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو اگر کوئی جمع کے صیغوں کے ساتھ بلائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں موقع ملے تو ہم پکڑ کے کہتے ہیں کہ تم ملا ہوگا اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ کو واحد کے ناموں کے ساتھ ذکر کر تاکہ پتہ چلے کہ وہ رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو واحد ہے، لا شریک ہے، تیرے ہر لفظ
سے اللہ تعالیٰ کے لیے وحدانیت چھلکنی چاہیے، ٹپکنی چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان اور اس کے لیے واحد کے صیغے بولنا یہی اللہ تعالیٰ کا ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ادب کے لیے جمع کے صیغوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ ادب کے لیے جمع کے صیغوں کا محتاج نہیں ہے، اس کو توحید کی ضرورت ہے۔ ہمارے بندوں کے دلوں میں جو توحید راسخ ہے رب اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز مسلمان بھائیوں، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ باتیں سماعت کی، اور مجھے امید ہے آپ میری یہ باتیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر کے سب کو سنائیں گے، تاکہ جو آج فتنہ اٹھ رہا ہے، اگر کوئی قلب سلیم رکھنے والا مومن ہے تو وہ ابھی سے اس فتنے کو روکنے کی کوشش شروع کر دے، اور ہر سٹیج پہ اللہ رب العزت کو واحد کے ناموں کے ساتھ بلایا جائے۔ آپ کا خادم محمد وجاہت نواز اجازت چاہتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔